ولی ہوندے نے جتھے صدا دربار وسدے نے او تھاواں وس دیا جتھے خدا دے یار وسدے نے دلاں دیاں بستیاں دے سب چمن گلزار بن جاندے دلاں دیاں بستیاں دے سب چمن گلزار بن جاندے جدوں اکھیاں دے بدڑے کھلے کہ ایک وار وسدے نے جدوں بندہ خوف خدا دے چروندا ہے رب دی یاد کر کے رب نو ڈردیاں ہویا سونیا روندا ہے ادو اللہ تعالی بندے دے نور نو گلزار بنا چھڑدا ہے اینی بیان کر دیا شعر کہہ رہا ہے دلاں دیاں بستیاں دے سب چمن گلزار بن جاندے جدوں اکھیاں دے بدلے کھلے کہ ایک وار وسدے نے اور آخری مقطع جڑا بیان کیتا گیا ہے جی سونے دی سیاہی دے نال لکھن والا ہے اور در در تے جڑا بندہ اپنے محبوب بنا لیندا ہے انہاں دے ضمیر نو جھنجوڑ دیا ہویا حضرت پیر یوسف علی نگینہ رحمت اللہ علیہ آپ نے بارگاہ رسالت چے عرض کردیا ہویا نظر آوندے نے کہ میرے دل وچ کیویں یوسف سنم آباد ہو سکے دے سنم آندے نے بت نو بت نہیں بنایا ہوندے کافراں انہوں سنم آندے نے اور حضور علیہ السلام تو علاوہ دنیاوی محبت کرن والے نو بھی آپ بت وضاحت فرماندے پے نے تے آپ فرماندے نے کہ میرے دل وچ کیویں کوئی بندہ وس سکدا ہے میرے دل وچ کسے دا پیار کیویں آ سکدا ہے میرے دل وچ کیویں یوسف سنم آباد ہو سکے دے میرے دل وچ امام الانبیاء سرکار وسدے نے حضرت یوسف علی نگینہ اللہ دے ولی ہوئے نے تے آپ نے کلام لکھے ہے تو فرماندے نے جنہ دلیں جو حضور دا پیار ہوئے انہ دلیں جو دنیا دی محبت نہیں آ سکتی اس لیے آوازات کردے ہو کہندے نے کہ میرے دل وچ امام الانبیاء سرکار وسدے نے ولی ہوندے نے جتھے صدا دربار وسدے نے اللہ رب العزت حمد و ثنا بارگاہ رسالت دے جاجزانہ انداز چھے درود و سلام دا ہدیہ پیش کرنے تو بعد معزز محتشم سامعین و حاضرین سفر المظفر دے اندر ہے ہونے دی وداؤ آواز ہیں ان بٹنا دے سفر المظفر دے اندر
تسا نے ایک چیز سماعت کی سی کہ 4 قسم دے لوگ زمین تے آباد نے، اور چوتھی قسم انہاں بندیاں دی ہے جنہاں نو اللہ نے حق بیان کرن والی زبان بھی دیتی ہے تے حق قبول کرن والا دل بھی عطا فرمایا ہے۔ اور انہاں ہی جڑی چوتھی کیٹیگری ہے ان دے وچ ہی اللہ نے اپنے ولیاں نو شمار فرمایا ہے۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی یہ ہوندی ہے با حکم اللہ دا ہوئے تے بول کے بندیاں نو حضور دسن۔ ایک حدیث ہوندی ہے با جڑی حضور علیہ السلام بندیاں نو فرماندے نے اے میرا حکم ہے، اے شریعت دا حکم ہے، جڑا حضور دے لباں چوں گل نکلے اس نو حدیث شریف آندے نے۔ اور حدیث قدسی انہوں کہندے نے با اللہ آکے سنیا انہاں بندیاں نو اے حکم سنا دے۔ اس حدیث نو حدیث قدسی آندے نے کہ رب دا حکم ہے، اور اے حدیث قدسی ہے جڑی تسی سماعت کرن لگے ہو۔ توجہ ہے، محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ حضور بھائی باندھ رہا دو میرا لبکا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه۔ میرے پاک نبی دا فرمان ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف 6502 اس حدیث پاک دا نمبر ہے۔ سیاسیتہ دی جنہیں کتابہ نے نا حدیث شریف دیاں انہاں چو سب تو پہلا نمبر ہے بخاری شریف دا، اور بخاری شریف دے 6502 نمبر حدیث پاک تو سانے سنی۔ میرا رب فرمان ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جڑا بندہ میرے ولی دے نال بغض رکھ دے، میرے ولی دے نال عداوت رکھ دے، میرے ولی دے نال نفرت کر دے، میں رب اس بندے نال جنگ کرن دا اعلان کرنا۔ اعلان جنگ دا اللہ فرما رہے ہیں، توجہ کرو سائیں میرے اللہ، اعلان جنگ دا رب فرما رہے ہیں انہاں بندیاں دے نال جڑے اللہ دے یاراں نو منندے نہیں، جڑے رب دے بیلیاں نو اللہ دے ولیاں نال بغض رکھ دے۔ اللہ آندہ ہے جے میرے یار دا تو نہیں تو میرا کی لگنا ہے؟ تے تسی سیانے بندے بیٹھے ہو، ساڑی دنیا دی وریت ہی ہے، ساڑے کو دوست نہ بندہ دھوکہ فراڈ کرے، نفرت کرے، ان دے خلاف بولے تو ایسی آنے ہیں بھائیہ جے تو ان دا نہیں تے ساڑا بھی کوئی نہیں۔ یار اللہ ساڑے نال وڈا غیرت مان دے، اور تین میں اپنی یار بیلی دی چھک ہوئے تو رب نو اپنے ولیاں نال پیار ہی کوئی نہیں۔ رب بھی غیرت مند ہے ساڑے تو وڈا، تو جڑا رب والیاں دے نال سونیاں تعلق ختم کردہ اللہ آندہ ہے جو او تیرے نہیں تے پھر میں تو میرا بھی کوئی نہیں لگدا۔ اللہ فرماتا ہے جنگ دا اعلان کرنا ہاں جڑے ولیاں دے نال بغض رکھ دیں۔ ولی پتہ کون نے؟ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ، حکایتاں روایتاں سن سن کے ساڑے بندے پتہ نہیں کیڑے پاسے ٹر گئے۔ جدو انہاں نو حقیقت والے پاس لے کے آئیے، جدو انہاں نو محدثین اور مفسرین اور ائمہ کرام دے اقوال سنائیے، پریشان ہو جاندے نے کہ یہ گلاں سی ہن سن دے پئے۔ میں کہ سنیا ہن سن دے پئے ہو تے اللہ دا شکر ادا کرو، مرن تو پہلے پہلے سیدھے راہ تے لگ گئے ہو۔ ہر بندہ ولی نہیں بن سکدا، جنہیں مرید زیادہ ہونو ولی نہیں بن سکدا، جنہیں شہرت چنگی ہو جائے وہ ولی ولایت آستے فیمس ہونا، ولایت آستے پیسہ ہونا، گڈی ہونا نہیں ضروری۔ ولایت آستے کیا ضروری ہے؟ علامہ بدر الدین عینی فرماندے نے ولی او ہوندا ہے جیڑا ہر وقت اللہ دی فرما برداری وچ وقت گزاردا ہے۔
اور عبادت کرن دے اندر یہ جڑا رب دا ولی ہوندا ہے عبادت کرن دے اندر مخلص ہوندا ہے. مخلص کنہ نے جن دے چ ریاکاری نہ ہوئے. یعنی اللہ دے ولی نمازاں انہی دیاں پڑھدے نے جنہاں وچ ریاکاری نہیں ہوندی. وہ نماز پڑھن روزہ رکھن عبادت کرن انہاں دا فقط اکو ارادہ اور نیت ہوندا ہے یا اللہ ساڑی نماز بھی تیری آستے ساڑیاں قربانیاں بھی تیری آستے ساڑے روزے بھی تیری آستے یا اللہ اسی دنیا نو نہیں بھی کھانا سونیا تینو راضی کرنا ہے. جن دے آنج عبادت کردہ دے نا ان اللہ دا ولی آن دے دے. اور حضرت علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے ولی کون ہوندہ ہے؟ آپ فرماندے نے ولی یہ ہوندہ ہے کہ رب تعالیٰ جل ذکرہ جن دے اس بندے نو پھر ان دے نفس دے حوالے نہیں کردہ. رب تعالیٰ خود ان دے کلو نیک کام کرواندہ ہے. رب تعالیٰ جل ذکرہ خود اس بندے دے نیک کام کرواندہ ہے اور ایک لمحہ بھی انہوں شیطان دے حوالے نہیں ہون دیندہ. اور ولی ہوندہ ہے کہ جدو رب تعالیٰ جل ذکرہ دا حکم ہوئے وہ اس شریعت خود بھی عمل کردہ ہے تے اپنے منن آڑیانوں بھی رب بڑے پاس سے لے کے جاندہ ہے. سو کے لفظ ہیں جو اور سمجھ لو کہ ولی ہوندہ ہے جندہ اٹھنا بیٹھنا سونا چلنا کھانا پینا بولنا چالنا شریعت دے مطابق ہوئے بندے دی نظر ہوں دے چہرے تے پوے تے پتہ لگے کہ اے اللہ دا ولی ہے جنہوں ویکھیں سانو رب یاد آ جاندہ ہے. تے ہون سمجھ آئی مجھے چہرے تے داڑھی نہ ہوئے مرد بڑا وڈا ولی بن گئے. جن ویندیاں ساری پتہ لگے وہ حضور دی شریعت دا پہلا قاتل لے گئے جی اس لوگوں نے کی ہدایت دینی جنہوں ویکھیا چہرے تو ویکھیا رب دا تے تصور ہی نہ ہوئے اور سوکھا کر دیاں جن دے کول بیٹھیاں دین دی محبت پیدا ہوئے ان اللہ دا ولی آن دے دیاں. تے جن دے کول بیٹھیاں تو انہوں دنیا دی محبت آ جائے نا تے شریعت دور دور ران والی بو ہونی شروع ہو جائے. سمجھو اس دال آیا ہے غیرت مند نہیں غیرت مند او ہوندا ہے جڑا دنیا دی محبت سانو ہی دیندا دین دی محبت عطا فرماندا ہے. اس نو ولی کہندے ہیں. سونیا ولی بننا کو چھنکنا تو نہیں بار بندہ نہیں ہوتے. ولی ولایت رب تعالیٰ جل ذکرہ دا دوست بننا رب دا قرب حاصل کرنا کیویں ملدا ہے ولی بندہ بندا کیویں اس حدیث پاک دا دوسرا سٹیپ سنو گے سمجھ آ جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما يزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ولی سونیاں شرینیاں لے کے ڈگ ڈگیاں بجا کے کنجریاں نچا کے باندر اکٹھے کر کے درباراں تے گھوڑے نچا کے درباراں تے بیبیاں بندیاں اکٹھیاں کر کے قرب نہیں لیندے تے یا اللہ لیندے کیویں نے. اللہ فرماندا ولی بندہ بندا ہے کہ جڑے رب نے انہاں دے اوتے فرض نازل اور انہاں دے اوتے فرائض احکام جاری فرمائے نے او فرائض پورے کردے رہندے نے. فرائض وچ وعدہ گھاٹا نہیں کردے فرض پورے کرن تو بعد نفل بھی پڑھنا شروع کر دیندے نے. پھر اینے نفل پڑھدے نے میں رب انہاں نو اپنا محبوب بنا لینا وا. تے پتہ لگا ولی بندہ رب دے جڑے احکام نے انہاں تے عمل کیتیاں بندا ہے. جڑے اللہ نے ساڈے تے کم فرض کیتے نے او فرض پورے کیتیاں بندہ ولی بندا ہے. فرض پورے کرن تو بعد پھر وہ نوافل پڑھدا ہے. او نماز تہجد بھی پڑھدا ہے اواوین پڑھدا ہے چاشت بھی پڑھدا ہے اشراق بھی پڑھدا ہے. اس تو علاوہ قیام اللیل بھی کردا ہے صلاۃ اللیل بھی پڑھدا ہے. جدو نفلی روزے بھی رکھدا ہے اتنی نفلی نمازاں بھی پڑھدا ہے. اللہ فرماندا ہے حتی احبہ ہن میں اپنا محبوب بنا لینا اور میں اپنا ولی بنا لینا. تے پتہ چلیا ولی بنن دا پہلا سٹیپ ہی نماز پڑھنا ہے. ولی بنن دا پہلا سٹیپ یہ کہ بندہ نمازی ہوئے. تے جڑے پیر صاحب آکھن ساڈیاں نمازاں ساریاں مکی ہو جاندیاں نہ مریدان مسجد لاؤن دین اے بڑے بس نا مختلف شہراں تو مختلف محلیاں پیر آن دے
اذان ہو رہی ہے، نہ مرید مسجد گئے نے، نہ پیر مسجد گئے نے، پیر صاحب بھی اتنے بیٹھے نے، مرید بھی اتنے بیٹھے نے، اذان ہو رہی ہیں، جماعتیں ہو رہی ہیں، وہ لوگوں نے تصور دے رہے ہیں نمازاں والا کام تے مولویاں دا ہے، تسی اتنے بہو، تسی میری جیباں بھری جاؤ تے میں تمہیں جنتا دیتی ہونا، تسی بھی پار ہوندے جاندے ہو، میں بھی پار ہوندا جانا، تسی جنتا لے کے کامیاب ہو جانا، میں تواڈے چھل پھٹ کے کامیاب ہو جانا۔ تے شریعت کی دے گئی، تے فرض کی دے گئے، نماز کی دے گئی۔ حضور فرما نے حدیث قدسی اللہ حکم دیتا ہے حضور نو، سونے آج کہہ بندیاں نو، رب جاندہ آیا 15ویں صدی وچ بندیاں ولایت کیڑا ڈھول ڈمکے نو ولی کہنا شروع کر دینا۔ 15ویں صدی وچ جس کتے گھوڑے چنگے رکھے ہوئے انہاں نے وڈا پیر ہے، گڈی وڈی ساری رکھی، لیکن اللہ فرماندا ہے نہیں میرے بندیاں میرا ولی وہ ہے جڑا میرے زیادہ قریب ہے، میرا ولی وہ ہے جڑا نماز دا پابند ہے، میرا ولی وہ ہے جڑا خود بھی شریعت دا پابند ہے تے حضور دیاں سنتاں دی لوگاں نو بھی تبلیغ کرتا ہے۔ بھائی گلاں سچیاں او ہضم اوکھیاں ہوندیاں نے، ایک نو حکیمہ لکھیا ہوندا ہے نا آ دوائی کھاؤ پتھر ہضم لکڑ ہضم، تے میں آنا رب دی محبوب دی محبت دل وچ وساؤ گلاں اے وی ہویاں تے ہضم ہو جان گیاں۔ حکیمہ دی دوائی ہوندی ہے تو کوئی اللہ سان بھی طب سکھائیے، اسی بھی حضور دی محبت انہی کو دلائیں پاواں گے کہ جدو دل وچ یار دا پیار آ جائے تے شریعت تے چلنا اوکھا نہیں لگدا۔ شرط ہے اس دل وچ پیار حضور دا آ جائے، پھر جدو پتہ لگ جائے وہاں حکم میرے یار دا ہے تے بیلیا یاراں دیاں گلاں منن تے ٹھاٹھی بڑا ہوندا ہے، یاراں دیاں گلاں منیے تے سکون ہی بڑا ہوندا ہے کہ میں گل اپنے محبوب دے مندا پیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے ہے ولایت دا سیرا جڑا اللہ نے عطا کیتا ہے۔ وقت مختصر ہے، میں مختصر اور کردہ جاواں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جدو میں اپنا محبوب بنا لینا پھر کی کرنا؟ توجہ ہے، سمجھ آ رہی ہے تو بولو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ نے قلم اٹھایا فرماتے نے کی ہویا بوتے دور گیا دل ہر کسی دور نہ تھی سیاہ کو ہاں تے میرا مرشد وسدا۔ لفظ مرشد نہیں ہوندا، مرشد ہوندا ہے۔ مرشد ہوندا ہے جڑا ہدایت لیندا ہے تے مرشد ہوندا ہے جڑا ہدایت بندیاں نو دیندا ہے۔ تے اسی آنے ساڈے مرشد پاک آ رہے نا، مرشد اسیاں او سائیں مرشد نے، او شین تھلے زیر پڑی دی، لفظ غلط استعمال نہیں کریدا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے نے سیاہ کو ہاں تے میرا مرشد وسدا تے میلے وچ حضور دسی جندے اندر عشق دی رتی او بنا شراب کھسی او تے نام فقیر جنا دا باہو تے قبر جنا دے جی اللہ اکبر کبیرہ۔ آنا میرے نبی دا فرمان سن، میرے پاک نبی فرمان دے اللہ فرمان دے دو میں محبوب بنا لینا یا اللہ پھر کی کرنا ہے؟ اللہ فرمان دے فَإِذَا أَحْبَبْتُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ میرا اللہ فرمان دے دنیا والے جدو میں اپنا محبوب بنا
جانا وا میں اندے کن بن جانا وا جندے نال سندا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرا اللہ فرماندا ہے میں اندے اکھاں بن جانا وا جندے نال ویندا ہے میں اندے ہاتھ بن جانا وا جندے نال پکڑدا ہے میں اندے پاؤں بن جانا وا جندے نال چلدا ہے پھر میرا اللہ فرماندا وا انساننی لعوتیا اللہ فرماندا اون دے ہاتھ بن جانا جندے نال پکڑدا ہے اون دے پاؤں بن جانا جندے نال چلدا ہے پھر میں وَإِنْ سَأَلَنِي میرے کول جو بھی منگدا ہے لَأُوتِيَنَّهُ میں رب جھولیاں بھر کے عطا کرنا اللہ اکبر کبیرہ سونیا تائی دنیازہ فرمانے نے ہر مشکل میں محبت نہ بولو ہر مشکل میں اے کنجی یارو اے ولیاں دے ہاتھ ولی نظر کرن جیسے یارو مشکل رہنا کائے ایندہ نا دے ولی آج ولایت دا سیرہ جنو اللہ عطا کردہ ہے لیکن پہلا سٹیپ پہ شریعت ہی عمل کرنا شریعت دا عالم ہوئے گا پھر عامل ہوئے گا یعنی علمی بھی ہوئے تے نال عمل کرن آڑا بھی ہوئے قرب اللہ بعد چتا کردہ ہے پہلے قرب آڑے سونیا کام کرنے پوندے نے آج با مردہ ہے تے پتر پچھو کرسی تھے میں پیر دا پتر ہاں تعلیم کتنی ہے جی تعلیم کوئی نہیں تے ویرو جملہ بول دینے اوہ مسئلے مولویاں دے ہوندے نے فقیران دے ڈھولے ہوندے نے تو میں کہا ظالمہ مسئلے مولویاں دے نہیں مسئلے حضور دی شریعت دے ہوندے نے تے فقیران دے بھی ڈھولے نہیں سونیا محبت دے ڈھولے بھی آکھنی مسئلے بھی آکھنی تے رانا اللہ دے قرآن دے حضور دے فرمان دے اندر باہر نکلیں گا تے سنیا تے نو قبول نہیں کرنا کیونکہ ایک دال آنے والا مسلک تے نہیں نا ایسا مسلک ہے جڑے رب دے قرآن دی تلاوت بھی سکھاندہ ہے حضور دے فرمان تے عمل کرنا بھی سکھاندہ ہے اچھے ہاتھ اللہ فرماندہ ہوں ہاتھ بن جاواں گا پیر بن جاواں گا اندہ کی مطلب ہے اندہ مختلف علماء نے اندی وضاحت فرمائی وقت کم ہے ایک صرف میں تو اندہ جملہ سنانا حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے مختلف روایات نے مختلف اقوال نے کہ رب انہاں دے جڑے اعضاء نے نا ہاتھ پیر نے کان نے اکھاں نے اللہ انہاں تو گناہ نہیں ہون دیندا رب نیکیاں واسطے اے اعضاء نو رب اپنی مرضی دے نال چلاندہ ہے دوسری اندی وضاحت ہے اندہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیاں دے اعضاء تو گناہ نہیں ہون دیندا یعنی دنیا واسطے ہاتھ پیر ولیاں دے استعمال ہی نہیں ہوندے او کچھ شے پکڑ دے نہیں تو انہاں دا مقصد رب نو راضی کرنا ہوندا ہے کچھ شے ویندے نے تو انہاں دا مقصد رب نو راضی کرنا ہوندا ہے ٹر کے جاندے نے تے جدے جا رہے نے مقصد رب دی رضا حاصل کرنا ہے سونیا ٹردے نے باندے نے کھلوندے نے مقصد انہاں دا اللہ نو راضی کرنا ہوندا ہے اس واسطے رب فرمایا ہے کان انہاں دے ہوندے نے تے انہاں دے اندر طاقت اللہ اپنی عطا کر چھڑدا ہے ہاتھ ولیاں دے ہی نہیں لیکن انہیں طاقت خدائی آ جاندی ہے انہاں دی ایک مثال میں تواڈے سامنے عرض کرنا حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے جدوں قمیص بھیجی نا تے رب تعالیٰ نے انہاں ذکر قرآن ایدن دسن لگا کہ عذاب بندیاں دے ہوندے نے تے پھر جڑے محبوب اللہ دے بن جاندے نے انہاں دے عذاب رب دی طاقت کیویں ہوندی ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ رب العالمین نے او حضرت یوسف علیہ السلام نے گل رب نے اپنے قرآن دے اندر بیان فرمائے پھر اللہ فرمانا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی
بصيرا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بھائیوں اے میرا کرتا لے جا جا کے میرے باپ نو لیا دے میرے باپ نو عرض کریا جے ایک کرتا اپنی آنکھاں دے لان گے اللہ دوبارہ بنائی عطا فرما دے گا. سونے آئے رجد و کرتا لے کے بھائی مصر وچوں نکلے نے کنعان وچوں نکلے نے مصر وچوں نکلے نے کنعان دی طرف جا رہے نے تے میرا اللہ فرماتا وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پوتریاں نو تے اپنے سونے والے خانہ نو اپنے علاقے والے نو حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے اے میرے ارد گرد رہن والے ہو ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا تفندون. مینوں نہ سمجھنا آکھیا جے مینوں نہ سمجھنا آکھیا جے اے نہ آکھیا جے پتر دی محبت وچ انج دیاں گلاں کردا پیا ان تفندون. مینوں نہ سمجھنا آکھیا جے اے میرے پوتریاں اے میرے محلے والیاں میں حضرت یوسف دی خوشبو محسوس کردا پیا. میں کہ بیلیا جڑا میرا موضوع ہے اے گل سمجھان لگا وا کنعان مصر تو میلاں دور ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے باقی پتر حضرت یوسف کا کرتا لے کے کنا مصر تو نکلے نے مصر تو نکلے نے اجے کنعان تو میلاں دور نے اجے میلاں دور نے میلاں دور نے. حضرت یوسف دے کمین دیا خوشبو مصر پہنچ گیا نے باقی بندیاں نو نہیں آیا. حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے مینوں پتر دیا خوشبو آیا نے. میں کیا آؤ گل جڑی میں سمجھانا چاہنا وا آزاد بندیاں دے ہوندے نے لیکن اللہ طاقت اپنی عطا کر دے. اے یہ طاقت جڑی اللہ نے عطا کی کنعان بیٹھے ہویا مصر چ پتر دی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. اے او وعدہ جڑا اللہ فرمایا ہے حتی احبہ فاذا احببتہ جدوں میں اپنا محبوب بندے نو بنا لینا جڑا عبادتاں کر کے میرا محبوب بندا ہے پھر میں رب اون دے عذاب بن جانا جن دے نال اونوں کم کاج ہوندا ہے جن دے نال او چلدا ہے پکڑدا ہے ویندا ہے سندا ہے. وجہ کیا ہے عذاب انہاں دے ہوندے نے طاقت اللہ خدائی عطا فرماندا ہے. اس دے متعدد مثالاں نے ان دی باقی وضاحت انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک نو ایتھوں ہی اگے سٹارٹ کران گے. دعا ہے اللہ رب العزت سانو حقیقی جڑے اولیاء اللہ نے انہاں دے سرا انہاں دے نقش قدم تے چلنے دی اللہ سانو توفیق عطا فرمائے. سونا ذرا اپنے آپ وچ اینی کو عقل پیدا کریے کہ جڑا شریعت دا نہیں قرآن و حدیث تے چلن والا نہیں بھائی اونوں نہ ولی کہہ سکنے ہاں نہ اسی اونوں مرشد کہہ سکنے ہاں. بھائی ولی وہ ہے جڑا خود بھی اللہ دے قرآن و حضور دے فرمان پڑھن والا ہے تے عمل کرن والا ہے تے سانو بھی شریعت دے قریب کرن والا ہے. جن دے ہتھاں وچ ہاتھ دئیے تے بندہ نمازی بن جائے ہتھاں وچ ہاتھ دئیے تے بندہ سنن دا پابند بن جائے. ولیوں نہ کیا کرو اے جیڑا ڈھول مار کے تو نہ کہ ایتھے ساڈے کول رہو مسجد والے پاسے نہ جائے درباراں تو مسجداں ڈیگی ہوندا ہے درباراں تو مدارس گرا کے آستانے تے لنگر کھانے وڈے بنائی ہوندا ہے. بھائی اینو پیرو مرشد نہیں کہہ سکدا پیر ہوندا ہے جندا چہرہ ویکھیے تے
کہ اللہ دی شریعت دی محبت پیدا ہو جائے۔ مالک دا کم پانی دینا، بھر بھر مشکاں دے دے، مالک دا کم پھل پھلانا، لاوے یا نہ لاوے، سونا میرا کم سمجھانا ہے، حقیقت پسند بنو، سونا دنیا دیا چڑھ دیا گڈیاں نو سلام نہیں کرنا، ہجوم وے کے رخ چینج نہیں کرنا، جو اللہ نے حق دسے ہے ان دے تے عمل کرو، بھاویں بندے 5 رہ جان، عمل بھائی رب نو ہزاراں دی نہیں لوڑ، 313 ہون تے اللہ فرشتے بھیج دیندا مدد کرن واسطے۔ پہلے بندہ بندے دا پتر بنے تے صحیح، اللہ لاجاں رکھ لیندا ہے۔ اللہ تعالی جل ذکرہ سانے شریعت سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر تے ایک اعلان سماعت فرما لو، تہاڈی اس جامع مسجد دے اندر انشاءاللہ ہر انگریزی مہینے دے جڑا پہلا جمعۃ المبارک ہوئے کرے گا نا، یہ لگاتار سلسلہ ہے، ہر جدو انگریزی مہینہ شروع ہوئے دا تو انگریزی مہینے دے پہلے جمعے نو نماز مغرب تو لے کے تو نماز عشاء تک اس مسجد دے اندر ماہانہ درس قرآن ہوئے کرے گا، جتھے اللہ دا قرآن اور اس قرآن دی تفسیر بیان ہوئے کرے گی، اور یہ قرآن پاک دا درس سانو دین گے شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء سرمایہ علیہ سنت ترجمان اہل حق حضرت علامہ مولانا مفتی طاہر اقبال جلالی صاحب، آپ آ کے ہر مہینے دے پہلے جمعے نو نماز مغرب تو عشاء تک ات درس قرآن دین گے ساڈی اصلاح واسطے۔ تے تسی جڑے جمعے تے آئے بیٹھے ہو، تساں نماز مغرب تے خود بھی ادا کرنی، اپنے اولاد نو بھی لے کے آوے کرو، قرآن سنن گے تو قرآن والے پاس جان گے جی، اپنے دوست احباب نو بھی لے کے آؤ، یہ تواڈے محلے دی مسجد ہے، تے تبلیغ دا سلسلہ تسیں ہی ٹرانا ہے، یہ تبلیغ دا سلسلہ اور تبلیغ دا مرکز نو تسیں ہی بنانا ہے۔ ساڈا یہ نظریہ یہ نہیں لوگاں کو شرینیاں لینیاں، ساڈا ذہن ہے گھر گھر اللہ دے قرآن دا پیغام پہنچانا، ساڈا ذہن ہے حضور دی سنت دا پرچار کرنا۔ ان دے اندر تساں بھی میری ہیلپ اور مدد رب دی رضا واسطے کرنی ہے، تساں سارے خود بھی آنا ہے، بھائی گھر والے نہ آن تے باہر والے نہیں نہ پہلے آ کے بہ جاندے، تساں سارے خود بھی تشریف لے کے آنا ہے، اپنے سنگیاں بیلیاں بھی لے آنا ہے، نماز مغرب با جماعت ادا کرنی، نماز عشاء تو پہلے درس قرآن دی تقریب ختم ہو جانی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انت من عمل دی توفیق عطا فرمائے۔